السلام علیکم استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آج ہم نے یہ کور کیا حسن صاحب کے ساتھ کہ نبوت سے لے کے رسالت کا سفر اور رسالت سے آگے قوموں کو اٹھا جانے کا سفر جو ہے نا وہ دیکھا ہم نے۔ یہ جس ویژن کے ساتھ ہم اس کو بیان کرتے ہیں فکر فراہی والے، اور جس شعور کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری روایتی فکر کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے؟ نہ صرف ہمارے ہاں موجود نہیں ہے بلکہ جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اگر ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی کوئی تحریک اٹھے، کوئی شعوری تحریک اٹھے، تو وہاں پہ بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو اپنا موضوع نہیں بناتے۔ وہ اپنی قوموں کو تو اٹھانے کے لیے، اسلام کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، لیکن اس پہلو سے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے، ہم ایک بحیثیت قوم اس ذمہ داری کا جو احساس ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ان کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم تمام جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، یہی صورتحال ان سب لوگوں کو درپیش ہے، ان سب جماعتوں کو درپیش۔ اس کا میرے خیال میں اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اور الہامی صحائف کو موضوع نہ بنانے سے تعلق ہے۔ میں کبھی اس کا اندازہ نہیں کر سکا کہ کیوں ہوتا ہے، لیکن ہوتا بہرحال یہی ہے کہ لوگ زیادہ تر روایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں کے جتنے گروہ، جتنے فرقے، جتنی جماعتیں میں نے اپنے زمانے میں دیکھی ہیں یا اس سے پہلے پڑھا ہے، وہ سب کے سب روایتوں پر کھڑی۔ قرآن مجید سے استدلال ما بعد استدلال ہوتا ہے، وہ جس کو منطق میں کہتے ہیں کہ نقطہ بعد الوقوع، بعد میں بس قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ قرآن کو موضوع بنا کر، قرآن کے اندر اتر کر، قرآن کو بنیاد بنا کر، قرآن کو بنائے استدلال بنا کر ہمارے یہاں رواج نہیں پڑا غور کرنے کا۔ ابھی پچھلے دنوں حسن کو معلوم ہے، ایک بڑے عالم ہیں، ان کے ساتھ میری کچھ گفتگو چل رہی ہے، اچھے دوستانہ ماحول میں بات کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بتانے میں بڑی دقت ہوئی کہ آپ اپنے منطقی مقدمات سے دین کو کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ دین کو اللہ کی کتاب سے شروع ہونا چاہیے، پیغمبر کے حکم سے شروع ہونا چاہیے، لیکن روایت ہی اصل چیز ہے۔ آج ہی مجھے ایک پرانے عزیز دوست کے بعد سوالات حسن صاحب نے بھیجے ہیں، آپ بھی طالب علمانہ ذوق کے ساتھ وہ سوالات ان کے پاس سے لے کے پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھے بڑے سمجھدار لوگوں کے نزدیک قرآن بھاڑ میں جائے، یعنی یہ میں سوچ سمجھ کے الفاظ اس کی وضاحت میں بول رہا ہوں، اصل چیز روایت ہے، اور وہ پوری کی پوری تحریر آپ کو یہ بتاتی ہے جن صاحب کے ہیں وہ بہت نفیس، بہت سمجھدار اور بڑے وسیع نقطہ نظر کے لوگوں میں سے، اس کے باوجود یہی صورتحال۔ یعنی روایت کیا چیز ہے، تاریخ کیا چیز ہے، اس میں کوئی واقعہ کیسے پیش آیا، وہ بنیاد بنتا ہے۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کے اور آپ کھول کے ایک ایک آیت کو بتا کے لوگوں کو بتائیے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے پھر یہ فلاں وقت میں پھر یہ کیسے ہوا تھا۔ تو یہ ہے انسان کے ساتھ مسئلہ۔ تو میرا سوال بھی اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن وہ میں نے کل کے لیے رکھا ہوا، لیکن بات اگر شروع ہوگی تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہود کے ہاں بھی یہ تصور ہے، اس لیے وہ کسی غیر یہودی کو بھی اپنے آپ میں شامل نہیں کرتے کہ یہ صرف چیز ہمارے لیے خاص ہے، اس کو ہم عوام میں نہیں بیان کر سکتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی جو ہمارے ہاں ہے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں بھی کوئی بہت دعوت کی اسپرٹ نہیں ہوتی۔ کبھی آپ خود مسلمانوں کے اندر جو علماء کے نزدیک لبرل طبقہ پیدا ہو گیا، اس کے ساتھ گفتگو سنیے لوگوں کی، یعنی اس میں یہ اسپرٹ یا یہ روح نہیں ہوتی کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہو سکتا ہے غلط فہمیوں میں پڑ گئے ہوں، ہمیں ایک جذبے کے ساتھ ان کو قریب لانا ہے، اس میں بھی باقاعدہ گروہ بندی ہوتی۔ ہمارے یہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ غیر مسلموں کو اللہ کی کتاب پہنچانے کے راستے میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی فقہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید کو کوئی غیر مسلم ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو دیا نہیں جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ وہ اگر سنے گا تو کیسے سنے گا؟ تو اس طرح کی چیزیں ہر قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کے یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی، ذمہ داری کو انہوں نے اپنی فضیلت قرار دے دیا،
फजीलत है तो अब उसमें दूसरा कोई कैसे शरीक हो सकता है। चुनाचे उसी का नतीजा ये था कि फिर वो अपनी कौम से बाहर नबूवत को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और कुरान कहता है कि अगरचे रसूलुल्लाह को ऐसे पहचान गए थे जैसे एक महजूर बाप अपने बेटे को पहचान जाता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये तअस्सुबात बड़े गहरे तअस्सुबात होते हैं, और जब एक मर्तबा गहरे उतर जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आदमी इससे बुलंद हो के चीज़ों को देख सके या सुन सके या सोच सके, नामुमकिन हो जाता है।